إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں. آج آپ حضرات کی خدمت میں حمزات کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی عاملوں کے فریب سے، مکر سے اور حمزات والے اس بھوت سے محفوظ ہو سکے. امت مسلمہ کی بیٹیوں کی جو آبرو ریزی ہو رہی ہے عاملوں کے ذریعے، وہ محفوظ ہو سکے. امت مسلمہ کا جو مال یہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں وہ مال محفوظ ہو سکے. امت مسلمہ کی جو نوجوان بیٹیاں اور نوجوان مرد حضرات ان کے فریب میں آ کے اپنی جان، مال اور آبرو گنوا رہے ہیں، وہ محفوظ ہو سکے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس ویڈیو میں ہم 7 سوال اور ان 7 سوالوں کے جواب پیش کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہی ہم مسلم شریف کی ایک روایت سے ہی سارے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سوال سن لیجئے پہلے. سوال نمبر 1، حمزات کسے کہتے ہیں اور حمزات کی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر 2، انسان کے مرنے کے بعد حمزات کہاں چلا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، زندہ انسانوں کے حمزات کہاں رہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، جن اور حمزات کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال نمبر 5، جب اچھے خیالات فرشتے کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو پھر انسان سے آخرت میں حساب کتاب کیوں ہوگا؟ سوال نمبر 6، شیطان اور حمزات میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 7، انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ 7 سوال ہیں جن کے جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. انہی سوالوں میں آپ کے حمزات کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سوال نمبر 1، حمزات کسے کہتے ہیں اور حمزات کی حقیقت کیا ہے؟ الجواب وباللہ توفیق. حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. شیطان شر کا حکم کرتا ہے اور فرشتہ خیر کا حکم کرتا ہے. تو یہ جو شیطان شر کا حکم کرتا ہے اسی کو لوگ حمزات کہتے ہیں، اسی کو یہ عامل لوگ حمزات کہتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے کہ میں اس پہ غالب ہو گیا، وہ مجھ پہ غالب نہیں ہوگا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ رہنے والا جو شیطان تھا وہ مجھ پہ ایمان لے آیا. ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں اور صحیح روایتیں ملتی ہیں. تو یہ جو شیطان ہے اصل اسی کو عاملوں نے حمزات بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، لوگوں کے سامنے اسی کو حمزات بنا کے پیش کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ حمزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے علاوہ حمزات کی. سوال نمبر 2، مرنے کے بعد حمزات کہاں چلا جاتا ہے؟ جواب نمبر 2، انسان کے مرنے کے بعد یہ شیطان یعنی کہ حمزات کہاں چلا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور یہ شیطان کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے پیدا کرتے ہیں؟ انسان جو پیدا ہوتا ہے اسی کی ماں سے پیدا کرتے ہیں یا پھر جو ہے کہیں اور سے پیدا کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں اتنی ملتی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، بس اتنا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ شیطان اور فرشتہ اس عورت کے ہی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جس سے وہ انسان پیدا ہوا ہے. بلکہ آپ جو ہے امداد الفتاویٰ جلد نمبر 10 کھول کے دیکھیں گے تو اس میں صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی کہ یہ فرشتہ اور شیطان انسان کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بس اتنا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہاں اور کیسے پیدا کرتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، انسان کے علم میں یہ بات نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسی کو انسان جو ہے حمزات کہتا ہے.
سوال نمبر 3، زندہ انسانوں کے ہمزاد کہاں رہتے ہیں؟ جواب نمبر 3، زندہ انسانوں کے ہمزاد یعنی شیطان جو ساتھ لگے رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں، اس کا صحیح علم تو کسی بھی کتاب میں نہیں ملا کہ کہاں رہتے ہیں۔ البتہ حدیث شریف میں اتنی بات ضرور آتی ہے کہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دے رکھی ہے، اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح، رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، یعنی کہ اتنی اس کو طاقت اور قوت اور اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ انسان کے خون میں ہی دوڑ رہا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ جو سوال نمبر 3 ہو گیا۔ سوال نمبر 4، جن اور ہمزاد کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، شیطان جو ہوتا ہے اسی کو عاملین حضرات نے ہمزاد بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ ہمزاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چونکہ جن جو ہوتا ہے وہ شیطان اور شیطان یعنی کہ جن، یہ دونوں ایک ہی مخلوق کے نام ہیں، سمجھ گئے نا۔ اس میں بہت سے تو جو جنات ہوتے ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں، جیسے کہ سورہ جن میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جماعت جنات کی ایمان لے کے آئی ہے، تو ان کو شیطان نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو شریر ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں، خبیث جو ہوتے ہیں، ان کو شیاطین کہا گیا ہے، انہی کو لوگ ہمزاد کہتے ہیں، عاملین حضرات۔ تو یہ جو جن اور ہمزاد کہا گیا ہے کہ ان کی الگ الگ دنیا ہوتی ہے، ان کی کوئی الگ دنیا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ہی کو کہا گیا ہے، الگ الگ دنیا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں بنتی کہ ہمزاد کی دنیا الگ ہے اور جنات کی دنیا الگ ہے، جن کی دنیا الگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ جن کو ہی شیطان کہا گیا ہے، یعنی کہ جو خبیث ہوتے ہیں جن، انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ رہا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جن تھے یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بالکل تھے۔ آپ قرآن کریم سورہ بقرہ کا 4 رکوع کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں، 4 رکوع کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں مل جائے گی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنا زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے وہاں سوال بھی کیا تھا، باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے؟ تو چونکہ فرشتے پہلے جنوں کی یہ حرکتیں دیکھ چکے تھے تو فرشتوں کو یہی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فساد مچانا شروع کر دے دنیا میں۔ حالانکہ یہ اعتراض نہیں تھا فرشتوں کا، بلکہ ایک عاجزانہ درخواست تھی کہ ہمیں پتہ تو چلے آخر کیوں پیدا کر رہے ہیں، عبادت کا اگر مقصد عبادت ہے تو عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ آپ جب تفسیر پڑھ کے دیکھیں گے تو بات مل جائے گی۔ تو بہر کیف حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جن موجود تھے۔ سوال نمبر 5، جب اچھے خیالات فرشتے کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو پھر انسان سے آخرت میں حساب کتاب کیوں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سن لیجئے دھیان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر کے اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے۔ تو یہ جو شیطان کی طرف سے برے خیالات آتے ہیں، تو جب ایسا کوئی خیال آئے تو اللہ کی پناہ مانگے، استغفار پڑھے، اور جب کوئی نیکی کا خیال آئے، فرشتے کی طرف سے کوئی خیال آئے، تو اس خیال پہ فوراً عمل کر لینا چاہیے کہ کیونکہ اس سے جو ہے انسان نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ پھر آخرت میں حساب کتاب کیوں، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اچھے برے کی تمیز کر کے اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ تو جب اختیار دے دیا گیا اور تمیز سکھا دی گئی، علم دے دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا، قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ یہ نیک کام کرو گے تو یہ اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، اور یہ برے کام کرو گے تو تمہیں جو ہے جہنم ٹھکانہ بن جائے گی۔ اور حساب و کتاب چونکہ ساری نعمتوں کا، اللہ کی جو نعمت ہے ان کا بھی ہونا ہے، اور جو عمل کیے جا رہے ہیں ان کا بھی ہونا ہے، چاہے وہ اچھے عمل ہے چاہے وہ برے عمل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے لا دی جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو جب انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ تم اچھے کام کرو گے
تو نیکی ملے گی اور جنت مل جائے گی، اور برے کام کرو گے تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اختیار دیا ہوا ہے اللہ نے، اس وجہ سے جو ہے حساب و کتاب ہوگا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ تمہیں برے کام نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اور نیک کام کرنے ہیں، ان کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر تم نے کیوں برے کاموں سے نہیں بچے اور کیوں نیک اعمال نہیں کیے؟ اس وجہ سے جو ہے پھر حساب و کتاب ہوگا اور جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، سوال نمبر 6 جو کیا گیا ہے کہ شیطان اور ہمزاد میں کیا فرق ہے، اس کا جواب اوپر پیش کیا جا چکا ہے کہ جو شیطان ہے اسی کو ہمزاد کہا ہے۔ عاملوں نے اتنا ڈرایا ہے لوگوں کو ہمزاد کے نام پہ کہ آج اگر کوئی عورت اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہی تھی اور اس کو جو ہے کوئی میڈیکلی پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ عامل کے پاس چلی جاتی ہے، ڈاکٹر کے جانے کے بجائے، ہاسپٹل جانے کے بجائے، تو عامل اس کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ ہمزاد ہے اور جن ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا جو سایہ ہے اسی کو ہمزاد کہتے ہیں، تمہارے جو ساتھ چل رہا ہے اسی کو ہمزاد کہتے ہیں۔ تو وہ عورت اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتی ہے۔ ایک عورت کے میسیجز آئے تھے میرے پاس، میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اس چکر میں نہ پڑ، عاملوں کے چکر میں، تو اس کے میسیجز آئے میرے پاس کہ میں پہلے تنہا اپنے گھر میں اپنے روم میں اکیلی سو جاتی تھی، لیکن جب سے یہ عاملوں کے چکر میں لگی ہوں تب سے جو ہے میرا اکیلے سونا تو دور کی بات، کمرے میں گھسنے کو، کمرے میں جانے کو بھی ڈر لگتا ہے، دل نہیں کرتا، اتنا خوف بیٹھ گیا ہے، اتنا خوف بیٹھ گیا ہے، جبکہ ہمزاد نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ ہاں، شیاطین جو ہوتے ہیں، خبیث جو ہوتے ہیں، سرکش جو ہوتے ہیں شیاطین، ان کی حقیقت جو ہے نا یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ میں گندی جگہ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو گندا رکھتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتی، یعنی کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی اور ناپاکی کی حالت میں گھومتی ہے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہے اور کتا ہے، تو ایسے کنڈیشن میں یہ جو خبیث شیاطین ہوتے ہیں یہ گھر میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ شام کو، رات کو جب دروازہ بند کرتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کرتی، تو بھی گھر کے اندر شیاطین داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دسترخوان لگا کے بسم اللہ سے کھانا شروع نہیں کرتی تو اس کھانے میں شیاطین شریک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح روایتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے نا ان پہ عمل کرے کہ آپ جو ہے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اور گھر کو پاک صاف رکھے، تو پھر گھر کے اندر شیاطین اور یہ جو ہے خبیث جن نہیں آئیں گے، پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیاطین اور ہمزاد میں کیا فرق ہے، شیاطین کو ہی ہمزاد کہا گیا ہے۔ عاملوں نے ڈر اتنا بیٹھا دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ تو بہرکیف شیاطین اور ہمزاد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ شیطان کو ہی ہمزاد کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جیسے شیطان کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں چلا جاتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ لگے رہنے والا شیطان کہاں چلا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی اس فرشتے کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ ان کو بھی ساتھ موت دے دیتا ہے، یا ان کو زندہ رکھتا ہے، یا کسی اور کے پاس ان کو بھیج دیتا ہے، یا ان کو کہاں کیا کرتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے تو قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا پڑھے تو اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی دفن ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے کوئی ایک دعا پڑھ کے قبر میں مٹی ڈالے تو اس کا ہمزاد بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں، ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، یہ عاملوں کا گڑھا ہوا ہے اور یہ عاملوں کے بہکاوے ہے، فریب ہے، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر کے لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، آبرو ریزی کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے ایک صحت مند انسان کو یہ ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، تو ان کے فریب سے بچے، ان سے دور رہے، جتنا ان سے دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے جنات کی حقیقت پیش کریں گے، کن لوگوں پہ جنات حملہ کرتا ہے، کن لوگوں کو جنات جو ہے اپنا نشانہ بناتا ہے، ساری تفصیل اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے
پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عاملوں کے، شیاطین کے اور ان سارے جو خبیث جن ہیں ان سب کے فریب سے بچائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔